مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کے؟ امید ہے سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، بڑا برکت والا مہینہ ہے، لیکن جو روزے ہے، روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹی بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. پارے کا آغاز کرتے ہیں. محمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 24 سورہ زمر. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ٹھکانہ نہیں؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے اور خبردار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کے جلال کے شان کے لائق نہیں، یا پھر یہ کہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے نبی نہیں بنایا. اسی طرح جہالت کی بنا پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے.
اس طرح اس شخص سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جس کے پاس حق واضح آیا لیکن اس نے حق کو نہیں مانا تو حق کی تکذیبی کی بہت بڑا حق کی تکذیبی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی تو یہی لوگ پرہیزگار ہے، ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان کے رب کے آنے کی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ محسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص والا اللہ کی عبادت ایسے کرتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، وہ شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں سے پاک ہو، تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھی، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہی کے لحاظ سے ان کا اجر عطا کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کلمہ جو ہے حسبی اللہ مبارک کلمہ ہے جو دو مقامات پر کہا جاتا ہے، ایک نفع حاصل کرنے کے موقع پر اور دوسرے نقصان کو دور کرنے کے موقع پر۔ آپ ان سے کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ بلا شبہ یہ کتاب ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو سیدھی راہ پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقرر وقت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہو اور نہ عقل رکھتے ہو، آپ ان سے کہیے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین میں اسی کی حکومت ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آپ کہیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ایسی چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختیار کر رہے ہیں، اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت میسر ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو وہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے،
اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ چیز علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوئی ہے۔ بات یوں نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے، پھر وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے، چنانچہ اپنی بری کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے۔ اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے۔ اور یہ لوگ ہمیں عاجز کر سکنے والے نہیں ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو سادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ یقیناً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہ مل سکی، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین حصے کی پیروی کرو، اس سے قبل کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو اس وقت کوئی کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر جو اللہ کے حق میں کرتا رہا، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا یوں کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئی تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا، تو تھا ہی کافروں میں سے۔ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے چہرے شاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اللہ انہیں ان کی کامیابی کی وجہ سے ہر جگہ پر نجات دے گا، انہیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غم زیادہ ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان بھی ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں، حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اس کے شکر گزار بن کے رہیے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کے دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، سب کی کتاب اعمال لا کے رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔
اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغے اسے کہیں گے، انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کے لیے تمہیں پیش ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہا۔ انہیں کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کے لیے یہ کیسا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے جائیں گے تو ان کے داروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا کہ اس جنت میں ہم جہاں چاہے رہے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نیز آپ اس دن دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور سب کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ غافر، اس کو غافر بھی کہتے ہیں اور مومن بھی کہتے ہیں، سورہ مومن بھی کہتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ توبہ کرنے والے گنہگار کے لیے دو رحمتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، دوسری یہ کہ اس کی توبہ کو نیکی بنا دیتا ہے اور اگر وہ نادم ہو تو اس کے نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہے، لہٰذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جماعتوں نے انہیں جھٹلایا اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکے، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھو میری سزا کیسی تھی۔ اسی طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومن بندوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہے انہیں بھی، بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے، اور انہیں برائیوں سے بچا لے۔
اس روز تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا گویا تو نے اس پر رحمت کر دی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پہ آ رہا ہے، اللہ کو تم پہ اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب، تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ جواب ملے گا، تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب تمہیں اللہ اکیلے ہی کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائی والا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ لہٰذا اللہ کو خالصتاً اس کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو، اگرچہ کافر اسے برا ہی مانے۔ رافع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر قوم يوم الطلاق۔ وہ بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے ڈرائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے عرش کی تخلیق کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور باقی مخلوقات کو کن کہہ کر تو وہ ہو گئی۔ جس دن سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی، اور پوچھا جائے گا آج حکومت کس کی ہے، پھر خود ہی فرمائے گا اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا۔ کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ اور اے نبی، انہیں قریب آپ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے جب غم کے مارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور ان مخفی باتوں کو جو سینوں میں چھپا رکھی ہے، اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے علاوہ جنہیں لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اپنی یادگاریں بھی ان سے زیادہ چھوڑ گئے تھے، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ یقیناً بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ نیز ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور واضح دلیل دے کر بھیجا تھا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے دین حق ان کے پاس لایا تو کہنے لگے جو لوگ ایمان لا کر موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی یہ چال ناکام ہی رہی۔ اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں خود موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے، مجھے تو ڈر ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا میں نے اپنے اور تمہارے رب کی ہر ایسے متکبر سے جو
روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کہنے لگا کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ اللہ یقیناً ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور کذاب ہے۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے اور ملک میں تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ میں تم پر بھی ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسے رسولوں کے مخالف جماعتوں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی تھی، اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ اے میری قوم، میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن کے آنے سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگے پھرو گے، مگر تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر نہیں لانے والا۔ اور اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جو کچھ وہ لائے اس کے متعلق تم شک ہی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے اس کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے ہو۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، یہ چیز اللہ اور مومنوں کے نزدیک بڑی بیزاری کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے شرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون کہنے لگا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی بد عملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال بازی میں اسی کی اپنی تباہی تھی۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، اور ہمیشہ کے قیامت کا گھر آخرت ہی ہے، ہمیشہ کے قیام کا گھر آخرت ہی ہے۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک بناؤں جن کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں، حالانکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب پر غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اسے پکارنے کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے ہی آگ کے ساتھی ہے۔ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَاقَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ ان لوگوں نے چالے جو اس مرد مومن کے لیے چلی تھی، اللہ نے ان سے اسے بچا لیا،
اور آل فرعون خود ہی برے عذاب میں گر گئے۔ وہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے جہاں آگ ہوتی ہے؟ یہ برزخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو آل فرعون آگ پہ جاتے ہوئے دکھائی دی گئی تھی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اور جب وہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع فرما تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا کر ہمارے کسی کام آؤ گے؟ بڑا بننے والے جواب دیں گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ دوست کی کہیں گے کیوں نہیں، ضرور آئے تھے۔ تو وہ کہیں گے پھر تم خود ہی دعا کر لو، اور کافروں کی دعا تو گم ہی ہو جانے والی ہے۔ ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو تورات کا وارث بنا دیا جو اہل عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پا نہیں سکتے جس کی وہ آرزو رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نابینا اور بینا یکساں نہیں ہوتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے وہ اور بد کردار یکساں نہیں ہوتے، مگر تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قیامت آنے والی ہے یہ اس کی نشانیوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی کچھ علامتیں بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا بے شک قیامت کی علاماتوں میں سے یہ ہے کہ انسان صرف اپنے جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائے گی، وقت جلد گزرے گا، حرج زیادہ ہوگا۔ پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل۔ پھر اسی طرح کافر لوگوں کو منظر عام پر آنا اور بے شمار نشانیاں ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ آپ کے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یاد رکھیے دعا عبادت ہے، اللہ سے نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، دعا لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا اور اس کے بارے میں بھی جو نہیں اترا، پس اللہ کے بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنا دیا۔ اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہے تمہارا رب ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے
جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی تو نہایت عمدہ صورتیں بنائی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ ان صفت کا مالک ہے تمہارا رب جو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا تم صرف اسی کی حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اسے پکارا کرو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کے رہوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر انہیں بڑھایا جاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کو پہلے ہی وفات دے دی جاتی ہے تاکہ تم اس مدت کو پہنچو جو تمہارے لیے مقرر ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی تو ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہی کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو بھی جھٹلایا اور ان کتابوں کو بھی جو ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھی۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے اور ایسی زنجیریں انہیں پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے، پھر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے سوا شریک بنایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہماری یاد سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو بھی نہیں پکارتے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر انہیں کہا جائے گا کہ تمہارا یہ انجام اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوتے تھے اور اکڑ کر چلتے تھے۔ اب دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ بس اے نبی آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم نے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے ہو سکتا ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی دکھا دے یا آپ کو اٹھا لے اور انہیں بعد میں عذاب دے۔ آخر کار انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ سے پہلے ہم کئی رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کر دیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال بیان نہیں کیا، اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ خود لا سکتا۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اور اس وقت اہل باطل ہی خسارے میں رہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، ان میں بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو، نیز تمہارے لیے ان میں اور بھی کئی فائدے ہیں، اور جہاں جانے کی ضرورت تمہارے دل میں آئے ان پہ سوار ہو کر پہنچ جاتے ہو، نیز ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پھر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ، قوت میں ان سے سخت، اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر تھے، مگر جو کام وہ کر رہے تھے یہ سب چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا۔ اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے، اور جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اسے انکار کرتے ہیں، مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی، اور اس عذاب کے موقع پر کافی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ سورۃ فصلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہے،
عربی زبان میں ہے اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے اعراض کیا اور اسے سنتے نہیں اور کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اسے ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہمارے کان یہ کلام سننے سے بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، لہٰذا سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے معافی مانگو، اور ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آپ ان سے کہیے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو؟ یہ اس صفت کا مالک ہے، سب جہانوں کا رب، نیز اس نے زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے اور اس میں برکت رکھی اور ٹھیک اندازے سے 4 دنوں میں اس میں غذائیں رکھی، یہ سب حاجت مندوں کے لیے یکساں ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم فرما برداروں کی طرح آ گئے۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا ڈالے اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سزا دیا اور ان سے حفاظت کا کام لیا، یہ سب پر غالب اور ہر چیز کو جاننے والے کی منصوبہ بنتی ہے۔ پھر اگر وہ اعراض کرے تو آپ ان سے کہیے کہ میں تمہیں ایسے ہی کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور سمود پر گری تھی، جب ان کے پاس ان کے آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے اگر اللہ ہماری ہدایت چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، لہٰذا تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے جو قوم عاد تھی اس نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے، اور وہ دیدو اور دانشتہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت تند ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا میں ہی رسوائی کا عذاب چکھائے، اور جو آخرت کا عذاب ہے تو وہ اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور انہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھی راہ دکھائی، مگر انہوں نے راہ دیکھنے کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا، آخر کار انہیں کڑک کی صورت میں ذلت کے عذاب نے آ پکڑا جو ان کی کمائی کا بدلہ تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے تھے، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر لائے جائیں گے تو انہیں گروہ در گروہ بننے کے لیے روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آ پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہے گی ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور گناہ کرتے وقت تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ کہیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہی نہ دے دے، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں۔
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے متعلق کر رکھا تھا تمہیں لے ڈوبا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ پھر اگر وہ اب صبر کرے یا نہ کرے آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے جو آگے سے اور پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے تھے۔ چنانچہ ان پر بھی وہی حکم الہی ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں پہ ثابت ہو چکا تھا، یعنی کہ وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، اور جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، اس طرح شاید تم غالب رہو۔ اور یہاں کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قرآن سنتے ہوئے شور مچاتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو وہاں اپنی باتیں شروع کر دے اور شور ہنگامہ کرے۔ ہم ایسے کافروں کو یقیناً سخت عذاب چکھائیں گے جو برے سے برے کام کرتے رہے، ان کا ضرور بدلہ دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ یہی دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا گھر اسی میں ہوگا۔ یہ بدلہ ہے جو وہ جان بوجھ کر ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين۔ اور قیامت کے دن کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون دے تاکہ وہ ذلیل و خوار ہو۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کھاؤ، اور تم پر جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی وہاں تمہارا جو جی چاہے ملے گا اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہوگا۔ یہ بخشنے والا مہربان کی طرف سے مہربانی ہوگی۔ اور اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جسے اللہ کی طرف بلایا جائے اور نیک عمل کیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اور نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ بدی کو ایسی بات سے دور کیجیے جو اچھی ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کی آپ سے دعوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے، اور یہ بات صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ کسی بڑے نصیب والے کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ رات اور دن، سورج اور چاند سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو کرو، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم فی الواقع اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ اکڑ بیٹھے تو آپ کے رب کے پاس جو ہے وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور کبھی نہیں اکتاتے۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین دبی ہوئی بے آباد پڑی ہوئی تھی، پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ جس اللہ نے زمین کو زندہ کیا وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات سے غلط مفہوم لیتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، بھلا وہ شخص جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے گا؟ تم جو چاہتے ہو کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس ذکر قرآن آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے اور قابل تعریف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آپ سے بھی وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب معاف کر دینے والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کی زبان غیر عربی بنا دیتے تو کافر کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کیا کہ کتاب تو اجمی زبان میں ہو اور مخاطب عربی ہو۔ آپ ان سے کہیے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو یہ کتاب ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے
ان کے کانوں کا بوجھ ہے اور وہ قرآن ان پہ دھندلا ہی رہتا ہے. ان لوگوں کا حال تو ایسے ہی ہے جیسے کسی دور کی جگہ سے انہیں پکارا جا رہا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کی رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. اور یہ لوگ بھی اس قرآن کی نسبت ایسے ہی شک میں پڑے ہیں جو انہیں بے چین کیے دیتا ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برائی وہ کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو پارے کا خلاصہ ہے، مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، غیر اللہ سے ڈرنا شرک میں آتا ہے. توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جب غلطی ہو فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے. علم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنا دراصل علم حاصل کرنا ہے. توکل ایمان کا حصہ ہے. ایمان والوں کی مدد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرتے ہیں. سچائی کا راستہ نیکی کا اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. ہر نعمت ایک امتحان بھی ہے. یہاں پر پارا ختم ہوا. اللہ پاک مجھ سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے پارا پڑھنے میں، عربی عبارت میں یا جو اردو میں، مجھ سے اس کمی کوتاہی سے اللہ مجھے معاف کر دے اور ہم سب سے قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سیدہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ عالیہ. بہت اچھا پارا جو ہے وہ گو تھرو کیا الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے قبول فرمائے اور آپ سے قبول فرمائے، اور ہمیں اس کتاب کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو بھی کریں، جو بھی خیر کا کام کریں، صرف اس لیے کریں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، خاص کر اس کی کتاب کے ساتھ، کہ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے کسی کے لیے نہیں کرنا. اور یہی چیز، یہی کوشش، یہی نیت، یہی اخلاص اللہ کے سامنے قابل قبول ہے. بہت پیارا پارا تھا اور عالیہ نے بہت خوبصورتی سے اس کو گو تھرو کیا. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی دعائیں، اذکار ضرور ہم اپنے روز کے روٹین میں ضرور یاد رکھا کریں، اس کو پڑھتے رہا کریں. جس طرح ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی ہمیں وسوسے آئیں، ہمارے دل میں وسوسے آئیں شیطان کی طرف سے، یا کوئی ہماری اپنی کوتاہی ہو، تو ضرور پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
کیونکہ ہم نے آج بھی سیکھا تھا کہ تسبیح کرنی ہے. اللہ کی تسبیح تقریباً ہم ہر پارے میں دیکھتے جا رہے ہیں. تو اللہ کی تسبیح سے مراد ہے کہ ہم ایک تو اس سے مراد ہے نماز، صلاح، اور پھر صبح و شام کے اذکار، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، کہ ہماری زبان کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ضرور کرنی چاہیے. اور اب تو رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہونے کو ہے، تو پھر آخری عشرے کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور ضرور مانگا کریں. اور رمضان میں تو ہم نے ویسے بھی دعاؤں کی لسٹ کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا، ان لمیٹڈ ہوتی ہیں. سو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ضرور 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 دعاؤں کو بڑھا دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہم جو اپنی نفس کے گرپ میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے دور، اس چیز کو ہم سے دور فرما دے. آمین، اللہم آمین. اچھا جی، چلتے ہیں آپ کے پوائنٹس کی طرف انشاءاللہ، کہ آپ نے اس بارے سے اپنے لیے کون سی ایسی بات اور کون سی ایسی آیت جو تھی آپ کے دل کو لگی، اور کیا سیکھا آپ نے آج کے بارے سے. جی نوری. اچھا، ایک منٹ میں ذرا جی اب آپ بولیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. عالیہ جی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا انداز ہے نا، اس سے انہوں نے پارا کمپلیٹ کیا. میں جو سیدھا جی ایک آیت آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 8 ہے نا، کہ کیا بلا وہ جو مزین کر دیا گیا اس کے لیے برا عمل اس کا، پھر وہ اسے دیکھے خوبصورت. تو بے شک اللہ وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. یعنی اس آیت میں کیا ہے کہ شیطان جو ہے نا، وہ جب انسان سے غلط کام کرواتا ہے نا، تو برائی کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ شیطان جو ہے لغو اور لہو کے درمیان سے آتا ہے نا، ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لغو کیا ہے. لغو کیا ہے؟ لغو یعنی کہ فضول بولنا، جس طرح کے چڑیوں کا چہچانا ہوتا ہے نا، شور ہوتا ہے نا، کتنا شور کرتی ہیں، مطلب بولتی رہتی ہیں. اسی طرح بعض لوگ فضول بولے جاتے ہیں، کوئی کام کی بات ہوتی نہیں، صرف بولنے کی عادت ہے، صرف ٹائم پاس ہے، تو یہ لغو ہے. اور پھر جو ہے شیطان ہے، وہ بہت سی غلط باتیں اسی سے نکالتا ہے، کہ بس ایسی فضول میں جو آپ بولتے چلے جائیں. اور لہو کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جانا کہ انسان کا جو ہے اہم کام جو ہے نا وہ رہ جائے. تو یہ دوست کے ہتھیار ہیں. تو جب وہ اس طرح کرتا ہے کہ انسان کے سامنے برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، انسان اپنی جو غلطی ہے نا، اس کو غلطی کو بھی صحیح سمجھنے لگتا ہے، اس کے لیے برے کام اس کے لیے اچھے کر دیے جاتے ہیں. تو پھر ایسا شخص تو سیدھے راستے پر کیسے چل سکتا ہے؟ اور برے اعمال، وہ ایسے کون سے کام اعمال ہیں جن کو کہ ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ برے ہیں؟ سب سے پہلے کیا شرک انسان کے لیے وہ اس کو صحیح بنا کے پیش کر دیا کہ یہ صحیح ہے، وہ اسی میں پھنس گئے. پھر اور کیا ہے؟ پھر بدعات ہیں، جیسے بہت سی بدعات ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے کہ یہ صحیح ہے، مگر وہ گمراہی ہیں. اس کے علاوہ بھی اور ہمیں دیکھنا چاہیے کون سے غلط کام ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، وہ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں. کیا ریاکاری ہے یا دکھاوا ہے، جسے ہم بہت زیادہ شامل کیا ہوا ہم اپنی زندگی میں، کہ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو لوگ ہماری تعریف کریں. اور پھر ہمیں ایسے دوست بھی ملتے ہیں جو اور زیادہ ہلا شیری دیتے ہیں، اسی میں لگے رہو، یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح پھر لہو میں بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ انسان اور اس کا عمل ہے برا مگر اس کو اچھا لگ رہا ہے، جیسے شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، اور عورتوں کا زینت اختیار کرنا، اور اسی طرح مطلب دکھانا اختیار کرنا، پھر اس کو دکھانا. تو جہاں اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، عورت کی نسوانیت اسی میں ہے شامل ہے، لیکن سجنا سورنا زینت کرو مگر ظاہر نہ کرو. تو شیطان آ کر کہتا ہے کہ کس لیے کیا زینت، کیا فائدہ اپنے پیسے لگانے کا؟
تو یعنی کہ پھر کوئی بھی ایسا کام جو اللہ نے روکا ہو تو اس کو وہ آپ کو کرنے پہ اکساتا ہے. تو یہ ہے شیطان کے ہتھیار، اور پھر وہ برائی کو ہمارے لیے اچھا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نا سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم اس سے بچیں گے نہیں، تو ہم اسی میں پھنستے چلے جائیں گے. تو یہ آیت نا مجھے بہت اچھی لگی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، اللہم مبارک، جزاک اللہ خیر کثیرا. بالکل، شیطان کے ہتھ کنڈے تو ہم بس ایسے ایزی لیتے ہیں نا، کہ جیسے سمجھ لیں کہ چائے میں پتی ڈالا ہے نا، جب وہ چائے ابل کے باہر گرتی ہے تب ہمیں خیال آتا ہے او نو ابھی تو میں نے چولہا صاف کیا تھا اور اب کیا ہو گیا. جب ہمیں وہ ڈبا دیتا ہے اس کے بعد پھر ہمیں خیال آتا ہے اوہ اب کیا ہوگا، یہ تو ہو گیا. سو ہمیں بس اس کے چال کو، اس کی، کیونکہ وہ ہماری کمزوریوں پر بیٹھا ہے نا، تو ہم نے اپنی کمزوریوں کو اس تک جانے نہیں دینا. اور یہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری تو آنکھیں بند ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے دشمن کو پہچانے، اور اس کے سامنے جو ہم کھڑے ہیں میدان جنگ میں، تو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی چالوں سے بچ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے. آمین. کچھ عمل کی بات آج ساتھ لے کے جائیں انشاءاللہ. سوتے وقت بستر جھاڑنا نہ بھولیں، اور جب آپ بستر جھاڑیں تو دعا پڑھنی اور موت کو یاد کرنا نہ بھولیں. ضرور کریں کہ کیا پتا میں صبح اٹھ پاؤں یا نہیں اٹھ پاؤں. سو اس لیے جب رات کو بستر پہ جائیں سونے کے لیے تو پھر دعا کو ضرور لازمی پکڑے، ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے تو ضرور پڑھیں، تلاوت کیا کریں اس کی. کوشش کریں کہ اس کو بیسٹ طریقے سے پڑھیں، پروناؤنسیشن کے ساتھ طریقے سے. نہیں پڑھ سکتے تلاوت سن لیں انشاءاللہ. اور سوتے وقت کی دعا ضرور 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 اس کو اپنے ساتھ پڑھا کریں. بچے ہیں تو پھر ان کو بھی ضرور ان کو سننے کی یا پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہمیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک بات اور سونے کی بات تھی، تو سوئیں تو باوضو ہو کر سوئیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور فرشتے جب دعا اذکار ہم پڑھنے کے بعد آتے ہیں حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے، تو باوضو ہم ہوتے ہیں تو اور رحمت آتی ہے. ٹھیک ہے، برائیوں کو نیکیوں سے دور کرنا ہے ہمیں، اور کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کریں کہ کہیں مجھ سے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں مجھ سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی کسی سے، ہے نا. ایک بات کمٹ کر دی تو دیکھیں مجھ سے کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ بندوں کے حقوق بھی ہیں نا، اور وہ ہی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ہے نا. تو کہیں کسی سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی میرے بچوں کے ذریعے سے، بچوں سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی مجھ سے، ہسبینڈ کے معاملات میں کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی مجھ سے، کسی اور کے معاملات میں مجھ سے زیادتی تو نہیں ہو رہی. سو پھر استغفار کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انشاءاللہ. دوسروں کی خیر خواہی کے لیے حریص رہنا ہے، اور دوسروں کے لیے ایک آسانی پیدا کر دینا ہے. جب ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں بھر دیتے ہیں جب ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی اور کوئی سسٹر شیئر کرنا چاہ رہی کوئی پوائنٹ؟ جی سسٹر نائل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے سورہ فصلت جو ہے اس کی آیت تھی، آیت نمبر 21 اور 21. ایک تو یہ مجھے بہت زیادہ لگی ہے، اس میں ہے کہ مطلب جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو پھر کان اور ہماری نگاہیں اور ہماری کھالیں جو ہیں وہ سب کچھ بتائیں گی جو ہم عمل کرتے رہے ہیں.
تو مطلب انسان سب سے چھپ کے اکیلے میں بھی کر لے تو لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ سب سے بڑے گواہ تو اس کے اپنے اعضاء ہی ہیں جو قیامت والے دن بولیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اکیلے میں بھی برائی سے بچنے کی توفیق دینا. مطلب متقی وہی ہوتا ہے جس کی تنہائی جو ہے وہ پاک ہو، یعنی وہ اللہ سے خوف رکھتا ہو، صرف لوگوں کے درمیان میں ہی نہیں، جب اکیلا بھی ہو تو بھی. اور ایک کسی صورت کی اور آگے آیت ہے، مجھے وہ چیز اس میں لگی 34 ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ برائی اور بلائی جو ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ اس کو اس طریقے سے دور کریں جو کہ بہترین ہو، اور پھر عداوت جس کے ساتھ ہے وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپس کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں اگر ہم اس چیز کو یاد رکھیں تو یہ بہت مطلب آپ کہہ لیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. پر بات یہ ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم کسی کو چلے معاف تو کیا جا سکتا ہے، برابر کا سلوک کیا جا سکتا ہے، لیکن برائی کا بدلہ جو ہے بھلائی سے دینا یہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ ہمت اور صبر کی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو ہی آتا ہے، اور اس سے پھر جو ہے وہ پھر خیر پھوٹتی ہے، رشتے آپس کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ بہتر بنتے ہیں. تو یہ چیز مطلب مجھے بہت اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے اور ہم اس کو یاد رکھیں اور اس پہ عمل بھی کر پائیں. آمین آمین یا رب. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک. بالکل بالکل درست. اور ہمیں بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر دی، ہم سے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی کہ تم پلٹ کے جب میرے پاس آؤ گے تو جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں وہ سب تمہارے ساتھ تمہاری گواہی دیں گی ہر چیز کی. اللہ اکبر. تو بہت ڈرنے والی بات ہے، اور ہم کتنے سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو رب کے پاس جانا ہی نہیں ہے، ایسی زندگی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جی اور کوئی سسٹر کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں، آج کی پارے کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے اس میں سورہ زمر میں جو آئی ہے ایک آیت 45 میں، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا تو نفرت کرتے ہیں، یعنی ان کے دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. تو یعنی وہ اپنی نفرت میں اتنے آگے نکلے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ انسان سے مشکل کام بھی کروا لیتی ہے آسانی سے. یعنی مثلاً اگر ہمیں قرآن سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. پھر ہم ایک دن بھی ہم کہتے ہیں ہمارے گیپ نہ آئے ہمارے اس سے محبت ہونے کی وجہ سے. اور اگر اسی طرح ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا یعنی پہلے ضروری ہے تو پھر سنت پر عمل کرنا مشکل نہیں لگتا ہمیں. اور اسی طرح اگر ہمیں اپنے والدین سے محبت ہو جائے تو پھر ان کی اطاعت، یعنی محبت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. تو پہلے ہمیں اپنے اندر محبت ڈالنی ہے دلوں میں، تو پھر ہم اس کے ساری ہماری راہیں آسان ہو جاتی ہیں. اور ایک جو اس میں آتا ہے نا اکثر آیات میں اس میں بھی آ جائے وما قدر اللہ حق قدری، یہ آیت تو نا ایسی دل ایسے لگتا ہے نا اس پہ پتہ نہیں کیا کیا اس جملے میں اللہ تعالیٰ کا، یعنی شکایت اور یعنی پتہ نہیں اس جملے میں کیا ہے نا، دل بدل دیتا ہے جملہ. شرمندگی اور کہ یعنی اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، انہوں نے سب کچھ ہمیں پہلے بتا دیا. جیسے ابھی آپ کہہ رہی ہیں پیپر کھول کر ہمیں دکھا دیا، ہمارا دشمن کھول کر ہمیں بتا دیا، سزا جزا سب کچھ بتا دیا. اور پھر بھی جو ہے نا انسان تاکہ حسرت نہ کرے. تو اللہ کی واقعی ہم تو قدر نہیں کر سکتے، اس کی ہم نیکیوں کو گن بھی نہیں سکتے. اور سورہ مومن میں بڑی پیاری دعا ہے نا فرشتوں کی، آیت نمبر اس میں 7 میں ربنا وسعت کل شیء رحمتاً، جو فرشتے دعا کرتے ہیں نا اتنی پیاری سے، اتنا فرشتہ پہ نہیں ہو رہا تھا کہ حاملین عرش ہیں یہ، اور اتنے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اور وہ مومنین کے لیے کتنی پیاری دعائیں کرتے ہیں. تو اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، ہم نے بھی اس سے کیا لینا، فرشتوں کی طرح کہ وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی، اور گھر والوں کے لیے بھی ساتھ دعا کرتے ہیں. یعنی ہمیں فرشتوں کے ساتھ کی طرح اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی، ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. وہ کہیں ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں تو دوسروں کی آخرت کا یعنی حریص ہونا چاہیے.
تو اور فرشتوں کا اتنا پیارے یعنی اعمال ہیں کہ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں نا. اور یہ اور وہ فرشتے فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، عرش اٹھائے ہوئے. الذین بالکل یحملون العرش، سبحان اللہ. سبحان اللہ، اتنا پیارے یعنی وہ مومنین کی کتنے وہ یعنی دوست ہیں، اتنے پیارے ان کے لیے کتنا فیور کر رہے ہیں. اور ایک وہ فرشتوں کی مجھے کبھی بیمار ہو کچھ عمل صحیح ہو نہ رہا ہو نا یعنی روٹین سے ہٹ جائے تو وہ فوراً یاد آتا ہے فرشتے ڈھونڈتے ہیں. جب ہم صحت میں اور اس میں اچھی حالت میں عمل کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم نہیں جا سکتے مسجد یا کچھ بھی تو وہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں باقاعدہ اور انسان کا عمل لکھا جاتا ہے اسی طرح. جس سے اتنا مومن کا ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. اچھی حالت میں اچھے عمل کریں تو وہ نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو پھر اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے نا ہمیں. تو کبھی انسان بہت ڈپریسڈ ہوتا ہے ہاں مجھ سے یہ نہیں ہو رہا مجھ سے صحیح نہیں ہو رہی تو اس سے مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اچھا فرشتے اچھا ایک اور اس میں فرشتوں کا آیا کہ وہ ہمارے آباء و اجداد اور ہماری بیویوں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا یعنی کچھ لوگ جو آخرت میں سب کوالیفائی کر جائیں گے تو ان میں سے کچھ اعلیٰ درجے پہ ہمارے فیملیز میں سے کچھ چلے جائیں گے اعلیٰ مقام پر. تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جو تھوڑے نیچے درجے میں تھے ان کو بھی اوپر اعلیٰ درجہ دے دیا جائے گا ان کو. تو بجائے اس کے اوپر والوں کو نیچے نہیں اللہ تعالیٰ نیچے سے ان کی پروموشن کریں گے. تو اس سے ایک ہمارے لیے بڑی عمل کی بات استاد نے ہمیں بتائی تھی کہ یعنی جو ہماری فیملی میں جو دین میں کچھ لوگ آگے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے بچے یا ہماری بیوی یا شوہر کچھ بھی آگے نکل رہا ہو تو اس کا ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. کوئی قرآن میں آگے جا رہا ہے کوئی داڑھی رکھ رہا ہے کوئی عبایا پہن رہا ہے ساری فیملی نہیں پہن رہی وہ کر رہی ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ کل کو جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجہ دیں گے تو ہم نے اس کی اگر سپورٹ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ شاید اس کے وجہ سے ہمیں بھی وہ مقام مل جائے نا. مخالفت نہیں کرنی چاہیے یعنی اس کی بچوں کی کچھ فیملی میں ہوتے ہیں تو بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں بس سب کو اعلیٰ درجہ دے اور فرشتوں والے عمل واقعی کرنے کی تو آمین یا رب. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بہت ہی خوبصورت آئی اوپننگ پوائنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو ویسے ہی سمجھے جیسے سمجھنے کا حق ہے. جب ہم سمجھیں گے تبھی تو ہمیں مزہ آئے گا لطف آئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کر رہا ہے. ترجمے کا سہارا لیں گے تو پھر تو ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہاں کیا بات ہو رہی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو جب ڈائریکٹلی عربی کو سمجھیں گے اس کو دیکھیں گے اور فکر کریں گے تبھی اس سمندر میں ڈوبنے کا مزہ آئے گا. ورنہ تو پھر ہم سمندر کے اوپر ہی رہیں گے اندر کے نظارے تو کر ہی نہیں پائیں گے. سو اگر سمندر کے اندر کے نظارے کرنے ہیں تو ہمیں اس میں ڈائیو بھی لگانی پڑے گی ہمیں اس میں ڈوبنا بھی پڑے گا. جب ہم ڈائیو نہیں لگائیں گے تو اندر خوبصورت دنیا کو نہیں دیکھ پائیں گے. اگر خوبصورت دنیا کو دیکھنا ہے تو ڈائیو لگانی ہے. اسی طرح اگر اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تو عربی میں ڈائیو لگانی ہے اس کو سمجھنا ہے ترجمے کا سہارا نہیں لینا. سبحان اللہ. میرے فادر کہتے بیٹا یہ کلام اللہ کا عربی یعنی یہ سوچو اللہ تعالیٰ کے منہ سے ادا ہوئے ہیں یہ الفاظ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے ہیں. کتنے خوبصورت قیمتی الفاظ ہیں جب ہم ان کو ادا کر رہے ہیں نا یعنی اس پیار سے اس سے پڑھا کرو کہ کس کس کے اتنے بڑی ہستی کے نے ادا کیے ہوئے عام الفاظ نہیں. وہی ایک پڑھا نا ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام اللہ کی باتیں ہیں تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے نا کوشش. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آمین. کہ ہم کلام اللہ کو ویسے ہی پڑھ سکیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. آمین یا رب. جی عالیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے نا پہلے سے لے کر آخری پارے تک کوئی ایک پارا نہیں ہے جس میں کہا ہو کہ کافروں کو مطلب یہ کافر لوگ دیکھتے نہیں. مطلب کتنا اللہ نے کافروں کو دعوت دے رہے نا اللہ پاک خود دے رہے. ہمارے لیے تو بعد میں یہ کام رکھا ہے نا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنا کافروں کو دعوت دی جا رہی ہے. میں کبھی کبھار انسٹا پر دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے آج کل نا میں بہت پوسٹ دیکھ رہی ہوں نا کہ اتنے لوگ مطلب جو ان سے سوال کرتے ہیں نا وہ بندہ کیا کمال بندہ ہے کہ اس کے منہ پہ ہر سوال کی چٹکیوں میں جواب ہوتے ہیں نا. میں کہتی ہوں اس بندے کی کتنی ہندوستان میں ضرورت تھی
لیکن اللہ نے اسے یہاں سے وہ چلا گیا، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت یا کوئی حکمت ہوگی نا کہ وہ ہندوستان سے چلا گیا، ورنہ ابھی کتنے لوگ یہاں پر مسلمان بن چکے ہوتے ہیں. یا اللہ خود ہی نہیں چاہتا کہ جتنے ہیں اتنے رہے، اور اللہ خود ہی نہیں چاہتا شاید آگے اور بندوں کو بنانے، یا پتہ نہیں ایسے بندے اگر ہندوستان میں رہتے تو اتنے لوگ مسلمان ہو جاتے. تو میں سوچتی ہوں مطلب میرے گھر والے بھی کیوں مطلب سنتے نہیں، ایسے کوئی بیان ہی سن لے، یا کوئی ایک کے دل و دماغ پر بھی کوئی ایسی آیات اتر جائے. لیکن افسوس نہ میں کر پا رہی ہوں یہ کام، نہ پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں. بس آپ سب مل کر دعا کیجیے، کیونکہ مجھے بعض دفعہ نا بہت تکلیف ہوتی ہے جب ماں باپ کے لیے، سگے والے رشتہ داروں کے لیے یا کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کیا یہ دعا میرے لیے نہیں بنی ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں کہ میں اس دعا کی حقدار بنوں. تو الحمدللہ بس ایک اللہ نے اولاد دی ہے جن کے لیے میں دعا کر سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر سکوں. میں کیسے دیکھ سکوں گی کہ ان لوگوں کو میں جنت میں اپنے ساتھ نہ پاؤں. آپ سب لوگ مل کر بھی دعا کیجیے، میں تو کرتی ہوں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے کہ اللہ بس ہدایت دے دے، کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے جو میرے ساتھ جنت میں ہو. آمین یا رب. جنت میں مخلص لوگ جائیں گے، اللہ سے محبت کرنے والے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری یہ سسٹر جو ہیں، یہ وہ سسٹر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. پہلے ہندو مذہب میں تھی اور اب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کیسے انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ عالیہ سے قبول فرمائے، اور عالیہ کو ہمیشہ دنیا میں بھی ایسے مقام میں رکھے جو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جو اللہ کے محبوب بندے ہوں. اور عالیہ کو جنت میں بھی ایسے اعلیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے کہ وہاں پہ اللہ سے محبت کرنے والے ہی بندے ہوں. آمین آمین یا رب. میں کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے میری ایک بردر سے ملاقات ہوئی. سو ہی ریورٹڈ. سبحان اللہ. He was reverted like he was like 60 or 65 maximum ایج ہوگی ان کی. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں اسلام کو اسٹڈی کر رہا ہوں since 30 years سے، 30 سال سے، اور سسٹر میں نے اب جا کے اسلام قبول کیا ہے. یعنی کہ میری اسے 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور جو شہادہ لیا تھا وہ 1-2 ہفتے پہلے لیا تھا. تو مجھے کہنے لگے یہ تو، میں نے ان کو بتایا کہ یہ تو بردر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وقت مقرر کیا ہوا تھا آپ کے لیے. آیا کہ آپ اس چیز کو اسٹڈی کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اسلام کی طرف آ رہے تھے. سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹائم میں اور مضبوطی عطا فرمائی، اور اسلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ آپ اس کے اندر، وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ تاکہ آپ اس کے اندر جب آئیں، ڈائیو ماریں تو بہترین طریقے سے ماریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا وقت جو ہے وہ اتنا وقت لگا کے چنا. سبحان اللہ. سو عالیہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر وقت مقرر ہے. ہم بس دعا اور کوشش سے اپنا کام کرتے جائیں اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. آمین. وہی بات ہے کہ آج آیت تھی سورۃ مومن کی آیت نمبر 14 جو ایسی میرے دل کو لگی. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ مخلص ہو کر. اور جب کوئی اللہ کی دین کی طرف مخلص ہونے کی تیاری کرے گا تو ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ اس کو چانس دے گی نا، تو اس کو تو تیار کریں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا تھا، پریپیئر کیا پورا بچپن سے لے کے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے لے کے قوت مضبوط بنانے کے لیے ایسے وقت سے گزارا کہ یہ مضبوط ہو جائے، کہ میں نے اس کو چنا ہے اپنے ایک کسی کام کے لیے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اپنے کام کے لیے چنتے ہیں تو اس کو ایک مقررہ وقت کے مطابق وہ کام اس کے اوپر اس کو دیتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تیار کرتے ہیں. جیسے بھٹی میں کوئلہ تیار کیا جاتا ہے تب جا کے وہ سونا بنتا ہے ایک وقت کے بعد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایک وقت مقرر کرتے ہیں ہر انسان کے لیے، اور اس وقت مقرر میں اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو مخلص بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، اور ہمیں اسی نظام میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے،
اسی امتحان میں آزمایا جاتا ہے. سو جب ہم آزمائے جائیں تو کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو استقامت والے مستقیم راستے پہ رکھیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہے ہیں، دین کی طرف آ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو کیسے کریں؟ اخلاص کے ساتھ، کہ میں یہ صرف رب العالمین کے لیے کر رہی ہوں، یا رب تم مجھ سے یہ قبول کر لینا کہ میں یہ صرف تیرے لیے کر رہی ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ. جی اور کوئی سسٹر کہنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ بہت ہی خوبصورت یہ جو ریفلیکشنز ہوتے ہیں نا ہمارے، کیونکہ ہر انسان اپنے ہی لیول کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے. سو جب ہم ایک دوسرے کے ذریعے ایک دوسرے کے پوائنٹس اور سوچ کو شیئر کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارے ایمان کا لیول اور بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. جی سسٹر اسما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی الحمدللہ خوشی ہوئی کہ مس ہنا جو ہے اس طرف الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اسلام کے لیے کھول لیا. اور انشاءاللہ میں ان کو بس دعا دینے کے لیے کیونکہ میں تھوڑا لیٹ آئی تھی آج، اتنا لیکچر نہیں سن پائی، لیکن ماشاءاللہ جتنا سنا بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے نالج اینڈ ایوری تھنگ. تو میرا یہ تھا کہ جب وہ ذاکر نائک کے لحاظ سے بہت ناامید سی ہو رہی تھی کہ وہ نہیں ہے یہاں تو ہدایت نہیں پہنچے گی. دیکھیں ہدایت تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ریلیٹیوز کو بھی دینا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رسپانس دیا تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو اسی طرح مطلب بے شک ان کے پاس بہت نالج ہے، لیکن ان دی اینڈ آف دی ڈے جب لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں اسلام کے لیے تو وہ اسلام کی طرف آ پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ان کو ہدایت دینا چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور آ جائے گی. سو آپ اپنی دعا ضرور جاری رکھیں، لیکن ہاں امید نہ چھوڑیں، اور کوئی بھی راستہ بن سکتا ہے. ایک کلوز ہوا ہے در تو دوسرا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے ان کے لیے. اور مور پاور ٹو یو ماشاءاللہ. اور بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب استقامت دے اور آپ کی فیملی کو بھی انشاءاللہ اس طرف لے کر آئے. آمین یا رب. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی سسٹر ربیہ آپ کا مائک آن ہوا تھا، کچھ کہنا تھا؟ جی میں یہی کہی تھی، آپ جیسے کہی تھی اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، واقعی پہلے اللہ تعالیٰ پہلے چنتے ہیں بندے کو، پھر اس کی تربیت کرتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کا آتا ہے نا، بار بار وہ اس میں پریشان تھے کہ وہ رب اشرح لی صدری پڑھے تھے کہ میری زبان میں وہ ہے، وہ ڈر رہے تھے فرعون سے. تو اللہ تعالیٰ پھر واقعی پھر انسان کو چن کے نا پھر اس کی کمزوریاں، ظاہری اور باطنی کمزوریاں پھر دور فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح مجھے بھی یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے چنا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا میں نہیں کر پاؤں گی. تو پھر مجھے یہی بات یاد آئی، ان کا اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے چنا ہے تو آپ نے ہی میری ظاہری اور باطنی جو میرے اندر کمزوریاں وہ دور کرنی ہے، آپ نے ہی مجھے سکھانا ہے. تو حقیقت اللہ تعالیٰ پتہ نہیں بس کیسے کروا لیتے، نہیں پتہ چلتا انسان کو، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اور یہ تو ماشاءاللہ کنورٹڈ مسلم ہے. ہم کہتی ہوں ہم تو بائی برتھ مسلم ہے، ہم مطلب وہ ہم اس کو اتنا وہ نہیں کرتے. اور یہ جو شعوری طور پہ پڑھ کے سمجھ کر آئی ہے نا، یعنی بے شک ان کا عمل کم ہوگا لیکن ان کا عمل بہت، اس کی کوالٹی جو ہوگی نا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور انشاءاللہ. ہدایت کی دعا واقعی، کیونکہ ہدایت کی ضرورت ہمیں دنیا میں یا آخرت میں نہیں ہے، ہمیں دنیا میں ہدایت مانگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور، میں نے تو بہت آزمایا ہدایت کی، جس کے لیے بھی دعا کریں نا، جیسے بچے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوں یا کچھ بھی. شروع میں ہسبینڈ بھی اتنے ریگولر نہیں تھے، اب یقین کریں میں ان کے لیے بہت اچھا، پہلے کہتے رہو جتنی بحث کرو نا تو لوگ تھوڑا چڑ جاتے ہیں نا، تو وہ بھی تھوڑا سا ہو جاتے تھے بس اچھا ہر وقت نہیں کہو، ہر وقت نہیں کہو. تو یقین کریں میں ان کو کہنا چھوڑ کے نا میں صرف دعائیں کرنی شروع کر دی. اور الحمدللہ میں کہتی ہوں مجھ سے بہت اچھے ہیں وہ عمل میں اب. تو دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. آپ بھی بے دعا شک، کرتے ہیں بے انشاءاللہ. شک. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہر بری نظر سے، بری چیز سے ہمیں محفوظ رکھے، ہم سب کو، ہمارے اعمال کو، ہماری ہر چیز کو. آمین یا رب. اور ہم سے قبول فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آمین. آمین یا رب. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور آپ لوگ کے پوائنٹس تو بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، قیمتی جیسے سونا قیمتی ہوتا ہے نا، ویسے ہماری سوچ اور ہمارے عمل کی باتیں قیمتی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. جی عالیہ دعا کرا لیں. جی
अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। Allah, I hope for your mercy, so do not entrust me to myself for the twinkling of an eye, and set all my affairs straight. There is no deity except you. है अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, बस पलक झपकने के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना कर और मेरे सब हालात संवार दे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। आमीन। कोई पढ़ना चाहेगा इस दुआ को? जी नौरीन जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐनी व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। आलिया जी ऊपर करें, मुझे इसका ट्रांसलेशन पूरी नहीं आ रही। उर्दू जी। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, बस पलक झपकने एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अच्छा, इसमें अब मैंने पता नहीं अरबी टेक्स्ट में कोई गलती ना की हो। सईदा जी, सही पढ़ा था? क्योंकि ये लाइन दोबारा पढ़ लें यहाँ से, मेरे ख्याल से शायद वो क्लियर नहीं था ना अल्फाज यहाँ। अच्छा, मुझे वो नहीं हो रहा था, जूम नहीं हो रहा था ना मेरा आज। अच्छा चले, यहाँ से पढ़ूँ। अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। जी बारकल्लाह। व अस्लिह ली शअनी शअनी कुल्लहु। ठीक है जी, बारकल्लाह। और कोई सिस्टर पढ़ना चाहेगी ये दुआ? जी मैं रुबीला पढ़ लूं। जी पढ़ ले आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, बस पलक झपकने के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। रबीला जी, ये जो आपने यहाँ पर पढ़ा है ना, कुल्लाहु को ना, जैसे अल्लाह का जो नाम होता है ना, अल्लाह, वही मोटा होता है ना। ये कुल्लाहु आपने सिर्फ कुल्लाहु पर, कुल्लाहु नहीं पढ़ना, ठीक है इसको? ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। कुल्लाहु। ये लाम बारीक ही रहेगा, सही है ना? सही है, ठीक है। बारकल्लाह। सईदा, आपने पढ़नी है? हाँ जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी طرفة عين وأصلي شأني كله لا إله إلا أنت। اے اللہ، میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، بس پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میری نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آمین۔ माशाल्लाह। और कोई पढ़ना चाहेगा? जी नाइला जी। اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، بس پھلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔
بارک اللہ فیک. طیبہ. جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرن کثیرا. کوئی اور سسٹر اگر پڑھنا چاہ رہی تو بتا دیں، انشاءاللہ ہم دعا کی طرف چلتے ہیں ختم کرنے کی طرف. کل انشاءاللہ 25 سپارے میں ملیں گے آپ کے ساتھ. 25 سپارہ یعنی کہ اب تو ہمارا آلموسٹ ختم پر ہے انشاءاللہ قرآن. اللہ تعالی ہم سے یہ ختم کروا لے، آمین، اور ہم سب سے قبول بھی فرما لے، آمین یا رب. کل ملیں گے انشاءاللہ 25 سپارے کے ساتھ. زندگی رہی تو مہلت دی اللہ سبحانہ و تعالی نے انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری طرف ہی توبہ کرتی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. جزاکم وعلیکم اللہ السلام خیرا ورحمۃ کثیرا فی اللہ الدنیا وبرکاتہ. والآخرہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العظيم.